بہت کمال کا سیگمنٹ ہے کروڑوں حنفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بہت ہی پیارا سیگمنٹ فقہ حنفی اور اس کے دلائل ایپیسوڈ نمبر 9 کو آپ سنیں۔ بہت کمال کا سیگمنٹ ہے کروڑوں حنفی، جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جن مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس میں امام اعظم کا موقف اور دلیل کیا ہے یہ جاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں، اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے، دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی میں گائے کی طرح اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، اور گائیں 7 کی طرف سے، اونٹ 7 کی طرف سے۔ جی جناب، یہی موقف امام اعظم کا ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، 14 نہیں ہوتے۔ کچھ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، گائے میں بھی 7 حصے ہیں، اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ دلیل کے طور پہ ہم نے حدیث بھی سن لی ترمذی شریف کی، جواب درست دے دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، اس سے متعلق امام اعظم کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب ہے۔ سحر و افطار کا وقت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا اندھیرے کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، اور اپنا روزہ رات تک مکمل کرو۔ اور تمام تفاسیر میں الی اللیل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس سے مراد غروب آفتاب ہے۔ جی، الی اللیل کی تفسیر کرتے ہوئے متعدد تفاسیر میں یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ غروب آفتاب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سے بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا، کچھ یہ بتاتے تھے، کچھ یہ بتاتے تھے، مل جل کے اجتماعی جواب دیا گیا ہے۔ جناب ملتان والوں کی باری ہے۔ قربانی کے ایام 3 ہیں یا 4، اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی کے ایام 3 ہیں، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ جی، مولا علی کا فرمان بھی یہی ہے، قربانی کے دن 3 ہیں، اور امام اعظم کا بھی یہی موقف ہے کہ 4 نہیں 3 دن قربانی کے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا سجدے میں پیشانی اور ناک کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کا اس کے متعلق کیا موقف ہے، دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے میں پیشانی کا جمنا فرض ہے اور ناک کا جمنا واجب ہے۔ اس سے دلیل کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، 2 پاؤں کے کناروں کی، 2 گھٹنوں کی، اور 2 ہاتھوں کی اور پیشانی کی۔ اور سجدے میں پیشانی کا ناک کے نرم حصہ اس طرح جمے کہ ہڈی بھی جم جائے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غور سے سن لیں، سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمانا فرض، اور ناک کی ہڈی کا زمین پر یوں جمانا کہ ناک کا نرم حصہ دبنے کے بعد ناک کی جو ہڈی ہے وہ زمین پر جم جائے، یہ واجب ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کتب سیاہ 6 یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یعنی ساری سیاہ 6 کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر، اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی، اور ساتھ ہی نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا، پھر دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑے اور بال نہ سمیٹیں۔ تو سجدے کا پورا طریقہ نبی پاک نے بیان فرمایا۔ تو بعض اوقات لوگ سجدہ کرتے ہیں، ناک کی نوک لگاتے ہیں، پیشانی صحیح نہیں جما رہے ہوتے، تو یہ سجدے میں لگنا ضروری ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دوستو آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھا اور سنا، امید کرتے ہیں یہ سیگمنٹ، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں،
سو اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.